درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ کہ خداوند عالم کا انسان کے ساتھ اور بندگان خدا کے ساتھ رابطہ وہ محبت کا رابطہ ہے، رحمت کا رابطہ ہے۔ کہ یہ ایک اور حدیث آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب عزیز مصر ہو گئے تو ایک دن اپنے وہ محل اور وہ مکان جہاں پر آپ تشریف فرما تھے وہاں سے آپ گھر سے ہی شاید اوپر والے حصے سے آپ گلی کا نظارہ کر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک جوان جو بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے وہاں سے گزر رہا ہے۔ فوراً جبرائیل نازل ہوئے اور عرض کیا کہ یا یوسف کیا آپ جانتے ہیں اس جوان کو جو بوسیدہ لباس میں، وہ اس جوان کو جانتے ہو؟ کہا کہ نہ، میں نہیں پہچانتا اس کو۔ کہا کہ یہ وہی جوان ابھی جوان ہو گیا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے کہ جس نے آپ کو زلیخا کی تہمت سے بچایا۔ کہ جب حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن نے اس پورے قصے کو ذکر کیا ہے کہ جب زلیخا نے اپنا جال بچھایا اور حضرت یوسف اپنی پاک دامنی کو وہ بچاتے ہوئے وہاں سے فرار ہوئے تو آخری دروازہ جب کھلتا ہے سامنے عزیز مصر کھڑے ہیں، زلیخا کے شوہر کھڑا ہے، تو فوراً زلیخا نے اپنا بیان بدلا، کہا کہ اگر آپ کی ناموس کی طرف کوئی غلط نظر رکھتا ہو تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حضرت یوسف پہ تہمت آ گئی۔ اس وقت وہیں پر ایک بچہ جو انہی کے خاندان سے تھا، ایک بچہ خداوند عالم کے حکم سے حضرت یوسف کی طہارت کی اور پاکیزگی کی گواہی دی۔ کہ قرآن نے جس کو ذکر کیا سورہ یوسف آیت نمبر 26 اور 27-28 میں وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ کہ اگر قمیض اس نے گواہی دیا اگر قمیض سامنے سے آگے سے پھٹی ہو تو اس صورت میں جو ہے وہ زلیخا صحیح کہہ رہی ہے، وہ سچی ہے، اور نعوذ باللہ جناب یوسف جھوٹے ہیں۔ اور پھر وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہو تو اس صورت میں جناب یوسف سچے ہیں اور یہ جھوٹی ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ جب حضرت یوسف کی قمیص کو دیکھا گیا تو قُدَّ مِنْ دُبُرٍ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے۔ قال تو اس وقت جو ہے وہ عزیز مصر نے کہا کہ اِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ یہ سب کا سب جو ہے وہ زلیخا کا کیا دھرا ہے، یہ اسی کی ہے۔ اس بچے نے شہادت دی حضرت یوسف کی طہارت کی، یہ وہی بچہ ہے، یہ جوان ہو گیا ہے، یہ جوان وہی بچہ تھا۔ حضرت یوسف کو جب یہ علم ہوا تو فوراً جو ہے وہ اپنے خادمین سے اور مامورین سے حکم دیا کہ جو اس جوان جو بوسیدہ لباس میں گزر رہا ہے اس کو آپ لے کے آئیں۔ اس جوان کو جب حضرت یوسف کے پاس لایا گیا، حضرت یوسف نے اس کا بہت احترام کیا، اس کو فاخرہ لباس دیا، اس کو بہت ساری ہدایات دیے، ہدیے دیے، تحفے دیے اس کو، اور کہا کہ اب بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ تم رابطے میں رہنا، اگر زندگی میں کوئی مشکل ہو تو میرے ساتھ رابطے میں رہنا۔ جناب جبرائیل نے جب یہ رویہ دیکھا حضرت یوسف کا تو مسکرائے۔ کوئی روایات میں ہے کہ ملائکہ بھی کبھی کبھار مسکراتے ہیں۔ جب جبرائیل مسکرائے تو جناب یوسف نے کہا کہ جناب جبرائیل آپ کیوں مسکرائے، آپ کی مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ میری مسکراہٹ کی وجہ یہ ہے کہ ایک مخلوق یعنی وہی بچہ، یہ جوان جو بچپن میں آپ کی طہارت کی شہادت دی اور آپ نے اس قدر اس کا احترام کیا اور اس کو انعام اور ہدایہ دیے، تو میں نے تعجب اس پر کیا کہ اس قدر اس کا احترام کیا ہے، اس کو ہدیے وغیرہ دیے۔ تو جب مخلوق وہ دوسرے کی شہادت پر جو انسان کے حق میں ہے اس قدر وہ خوشحال ہے
اور وہ اس کا احترام کرتی ہے، تو بندگان خدا جو توحید پرست ہیں اور بندگان خدا وہ صبح و شام جو خدا کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہیں، قیامت کے دن خداوند عالم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ جو شب و روز خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، تو کیا خداوند عالم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے گا؟ یہ محبت خداوند عالم کے انسان کے ساتھ کہ وہ جو رابطہ محبت کا رابطہ ہے، یہ بڑا مقدس رابطہ ہے۔